بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاءالحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے جو موضوع چنا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ ادب، کتابیں کون لکھتے ہیں، شاعری کون کرتا ہے، یہ لوگ ان کی پروان کیسے چڑھتے ہیں، یہ لکھاری بنتے کیسے ہیں، یہ جو ذوق ہوتا ہے، یہ شوق ہوتا ہے، یہ کیسے ہمارے ذہنوں تک پہنچتی ہے، پھر ہم اس کو ماشاءاللہ اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، پھر اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اس کو کاغذ کے اوپر لے کے آتے ہیں، اپنی سکرین کے ذریعے بولتے ہیں۔ تو اس موضوع کو چنا اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ادب ہے کیا، شاعری ہے کیا، لکھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ مزاحمت جو ہوتی ہے یہ کون لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پہ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہری طور پہ اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں فی زمانہ بات کروں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں نے آج بات کرنی ہے، شاعر، ادیب، جن کو ہم ترقی پسند بھی کہتے ہیں، جنہوں نے ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے معاشرے کے سلجھے ہوئے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور مشکل سے مشکل موضوع کے اوپر وہ ایسے انداز میں بات کرتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو سمجھدار سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ جو نہیں سمجھتے، پھر آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسے ہی لوگ جب چلتے ہیں تو پھر ان کے اوپر مشکلات بھی آتی ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں شاعر، ادیب، جنہوں نے جیلیں کاٹی، قید جنہوں نے برداشت کی۔ تو آج ہمارا موضوع ہے لاہور پاکستان کا دل ہے، اور لاہور شہر کے اندر ایک ایسی جگہ ہے پاک ٹی ہاؤس۔ یہ جگہ مال روڈ کے اوپر واقع ہے۔ جب آپ نیلا گنبد کی طرف مڑتے ہیں، اگر آپ نہر سے جائیں تو لیفٹ آپ کے آ جاتا ہے جی پی او سے جو اگلا اشارہ ہے اس کو نیلا گنبد اشارہ بھی ہم کہتے ہیں، یا آپ داتا دربار کی طرف سے آئیں، ناصر باغ کی طرف سے آئیں تو ایک اشارہ ہے انارکلی والا، وہاں سے جب آپ اگلے اشارے پہ آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نیلا گنبد۔ جو ہی آپ نے نیلا گنبد ہلکا سا ٹرن لینا ہے تو رائٹ دوسری تقریباً ایک دکان ہے، ایک بلڈنگ ہے جس کو پاک ٹی ہاؤس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پاک ٹی ہاؤس بنیادی طور پہ تو 1940 کے میں سکھ ایک تھا بہت بڑا، بوٹا سنگھ، اس نے یہاں انڈیا ٹی ہاؤس بنایا تھا۔ تو جب یہ چائے خانہ شروع ہوا تو وہاں پہ شاعر، ادیب، لکھاری حضرات آ کے بیٹھتے تھے، اپنی باتیں کرتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، اپنی جو تحریریں ہوتی تھی ان کو ڈسکس کرتے تھے۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1944 میں جب یہ کاروبار تھوڑا سا ویک ہوا، تھوڑا سا آگے بڑھ نہ سکا، تو پھر ایک گورنمنٹ کالج کے 2 اسٹوڈنٹ تھے، وہ بھی سکھ تھے، برصغیر کے رہائشی تھے۔ انہوں نے اس پاک ٹی ہاؤس کو سنبھالا، کرائے پہ لے لیا، خرید لیا، کچھ بھی ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں۔ جب انہوں نے وہاں کام شروع کیا تو پھر ایک وہاں پہ رونق لگ گئی۔ اس کے بعد حافظ رحیم بخش نے 79 روپیز میں یہ جگہ کو خریدا یا رینٹ پہ لے لیا، تو انہوں نے یہاں پہ پاک ٹی ہاؤس کو چلایا۔ اور جب میں پاک ٹی ہاؤس کی بات کر رہا ہوں تو جب رحیم بخش صاحب نے لیا تو انہوں نے بھی وہی انڈیا ٹی ہاؤس اس کا نام رکھا۔ بعد میں جب پاکستان بنا تو اس کا نام پاک ٹی ہاؤس رکھ دیا گیا۔ یہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نام جو تھا انڈیا پاک ٹی ہاؤس ہی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو نام ہوتے ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلتا کہ بھئی کبھی ہم اکٹھے بھی رہتے تھے، اور اکٹھے رہنے کے بعد جب ہم جدا ہوئے تو جدا ہم ایسے ہوئے کہ جو نام جہاں جہاں جیسے تھے وہ وہیں پہ ویسے کے ویسے رہے، لیکن ہم گئے ہیں، مل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سمجھیے کہ المیہ ہے کہ ہم آپس میں جدا تو ہوئے، ہم پاکستانی بن گئے، وہ انڈین بن گئے، لیکن کاش آج بھی ہم آپس میں جو میل ملاقات ہے وہ ہماری رہنی چاہیے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ تو بعد میں یہاں پہ ہلکا ارباب ذوق بنا،
انجمن ترقی پسند میں جو مصنفین تھے وہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے. یہاں بیٹھنے والوں میں ناصر کاظمی صاحب تھے، اشفاق احمد صاحب تھے، ابن انشاء تھے، فیض احمد فیض تھے، منیر نیازی تھے، سعادت حسن منٹو تھے، احمد فراز تھے، اور اس طرح کئی بڑے جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، صرف کتابوں میں پڑھا ہے. اور قابل رشک انداز میں جب ہم کو ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ لوگ بڑے ہی وسیع و مطالعہ بھی تھے، وسیع قلب کے مالک بھی تھے. بڑی ان کی وسعت، بڑی ان کی جو سوچ میں بہت ایک بڑا لیول تھا، ان کی اپروچ بڑی ہائی تھی. تو پھر یہ بات بہرحال جو پاک ٹی ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ 2000 میں یہ پھر پاک ٹی ہاؤس کے جو اونر تھا، درمیان میں ظاہر ہے یہ لین دین چلتا رہا، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو 2000 کے اندر پھر جو وہاں پہ چائے سیل کرتا تھا اس نے اناؤنسمنٹ کیا کہ اب اس کاروبار کے اندر ان کی جگہ میری زیادہ قیمتی ہے، پروفٹ نہیں ہے، تو میں اس جگہ کو سیل کرنا چاہتا ہوں. جب وہ اس جگہ سیل کرنے کا سوچا گیا تو جو شاعر تھے، جو ادیب تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا. پھر ایک عدالت میں اس کا کیس گیا. 31 دسمبر 2000 کو دوبارہ اس کو کھولا گیا، لیکن 2006 میں دوبارہ اس کو بند کر دی. میرا خیال ہے کیس دونوں طرف سے چلتا رہا تو دوبارہ کوئی فیصلہ آ گیا ہوگا. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 23 مارچ 2013 کو میاں محمد نواز شریف صاحب، اس وقت شہباز شریف صاحب سی ایم تھے، تو ماشاءاللہ پھر عطا اللہ قاسمی صاحب، سہیل وڑائچ صاحب اور جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کے کہنے پہ، ان کی توجہ دلانے پہ نواز شریف صاحب نے اس کی اوپننگ کی. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. یہ ایک بہت اچھا کام تھا اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بات ہوئی تھی. تو اس کو بنانے میں حمزہ شباد نے بھی بڑا رول پلے کیا، اور مجھے سہیل وڑائچ صاحب نے بتایا کہ یہ بڑا 3 دفعہ میں نے ان کو کہہ کے کہا کہ جس طرح شہباز شریف صاحب انہی دنوں میں یہ جو میٹرو بس ہے وہ بنی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک اپنے طرح کی میٹرو بس ہے. اگر وہ ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے تو پاک ٹی ہاؤس کی اوپننگ، پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ لگنا اور پھر نواز شریف صاحب کا یہاں آنا، یہ ایک اچھا ہے سوسائٹی کے لیے، کیونکہ یہاں وہ لوگ بیٹھتے ہیں کہ جن کو بیٹھنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، جنہوں نے شام کے وقت میں خاص طور پہ ایک گپ شپ کا ماحول بنانا ہوتا ہے. بہرحال میری بات آج تھوڑی سی لمبی ہوگی. اسی اہم موضوع کے لیے پاک ٹی ہاؤس کو ہم نے چنا ہے، اور حلقہ ارباب ذوق آج ہمارا مین فوکس ہوگا، موضوع ہوگا. تو آج ہم نے حلقہ ارباب ذوق کے جو سیکرٹری جنرل ہیں محمد نواز کھرر صاحب، یہ بہت ہی متحرک ان کی شخصیت ہے. 25 سال سے ان سے میرا نیازمندی والا تعلق ہے. میں ان کو اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مذہبی جماعتوں کی بات کی جائے یا سیاسی تنظیموں کی بات کی جائے، فلم پہ بات کی جائے، اداکاروں کے اوپر بات کی جائے، نعت خوانوں کے اوپر بات کی جائے، جو ہماری فاؤنڈیشن ہیں، ٹرسٹ ہیں پورے ملک میں، اس پہ بات کی جائے، کسی زمیندار کی بات کی جائے، بڑے سے بڑے مشائخ کی جو لسٹ ہے اس کی بات کی جائے، بڑے سے بڑے جو سیکولر حضرات ہیں ان کی بات کی جائے، تو ان کے جو حلقہ ہے اس کی لسٹ بہت زیادہ ہے. نواز کھرر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ باتیں میں نے جو کر دی ہیں ابھی بہت تھوڑی ہیں، آپ کی شخصیت اس سے بھی بڑی ہے. تو ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر امجد طفیل صاحب، بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں. نواز کھرر صاحب کی وجہ سے ان سے بھی دوستی بنی، اور تقریباً 20-21 سال ہو گئے ہمیں. کبھی ہم پاک ٹی ہاؤس پہ بیٹھتے ہیں، کبھی پرانی انارکلی بیٹھتے ہیں، کبھی یہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، کبھی میں ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں. تو دونوں ہی شخصیات بہت بڑی ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. کھرر صاحب، کیا حال آپ کا؟ صحت کیسی آپ کی؟ الحمدللہ سب خیریت. یہ جو حلقہ ارباب ذوق ہے اور پاک ٹی ہاؤس میں کے موضوع پہ جو میں نے بات کی ہے، پاک ٹی ہاؤس پہ تھوڑی سی بات کریں، اور اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ جو حلقہ ارباب ذوق کی تحریک ہے، جو ایک اس کی تاریخ ہے، اس پہ بات کریں. بہت شکریہ پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب. آپ نے بہت خوبصورتی سے پاک ٹی ہاؤس کی پوری تاریخ کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہے، اور میرے بارے میں آپ نے جن محبت بھرے خیالات اور کلمات کا اظہار کیا ہے اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ خود بہت باکمال اور ہفت رنگ
शख्सियत हैं। शुक्रिया। तो एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो पाक टी हाउस है, जो बुनियादी तौर पे एक चाय खाना है, इसकी एक अपनी बहुत रोशन और ताबनाक तारीख़ है। हमारे बर्र सग़ीर पाक व हिंद के जितने नामवर शुहरा हैं, अदीब हैं, लिखारी हैं, दानश्वर हैं, वो सारे यहाँ पे आके बैठते रहे हैं। सही। और बीच में ये बंद हुआ जैसे आपने बताया है, फिर खुल गया और फिर उसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेट करके, लेकिन अब भी इस पे आपने ज़िक्र किया है तो मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा गवर्नमेंट की भी और PHA के ये अंडर है, इसको मज़ीद इसके मेयार को बेहतर करने की ज़रूरत है और इसको सब्सिडाइड करने की ज़रूरत है ताकि अदीब शायर जो यहाँ पे बैठते हैं उनको बहुत कम रेट्स पे चाय और स्नैक्स और दूसरी चीज़ें मुहैया हैं। तो जहाँ तक हल्का अरबाब ज़ौक़ की बात है तो ये बर्र सग़ीर का सबसे कदीम अदबी प्लेटफॉर्म है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों का ये सबसे कदीम तरीन और मोतबर तरीन अदबी प्लेटफॉर्म है। इसकी 84 साला नहायत रोशन और ताबनाक और अहद साज तारीख़ है। जितने हमारे बड़े नाम हैं अदब में और इल्म व दानिश की दुनिया में, वो सारे के सारे हल्का अरबाब ज़ौक़ के साथ किसी न किसी दौर में वाबस्ता रहे। सही। और हल्का अरबाब ज़ौक़ ने जो एक किरदार अदा किया है अदब के फ़रोग़ के लिए और ख़ास तौर पे नए लिखने वालों की तालीम व तरबियत के लिए, वो तारीख़ का एक बहुत रोशन बाब है। सही। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये बर्र सग़ीर की वाहिद अदबी तंजीम है जो पिछले 84 सालों से कायम है और रेगुलर इसका वीकली सेशन होता है हर इतवार को इतवार की शाम पाक टी हाउस में इसका आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर इतवार ईद वाले दिन भी आ जाए तो अगर पाक टी हाउस बंद भी हो तो बेशक किसी दोस्त के घर उसके ड्राइंग रूम में इजलास करना पड़े, लेकिन इजलास का कभी आज तक 84 सालों में नागा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। कोरोना के दिनों में भी इजलास होता था? कोरोना के दिनों में भी होता था और मार्शल लॉ और कर्फ्यू के दौरान भी होता था। और मैं समझता हूँ कि यही एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ी वصف है हल्का अरबाब ज़ौक़ का, जो इसको तमाम अदबी तंजीमात में और अदबी इदारों में नुमाया करता है। माशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ की जो मेंबरशिप है उसका भी एक बहुत ख़ास तरीका है। क्या तरीका कार? अब वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। ये इसको 84 साल हो गए तंजीम को बने हुए, तो इसके अभी तक सिर्फ 400 मेंबर हैं। ये इतनी कम तादाद क्यों है, हालांकि लिखने वाले और अदीब और शायर इनकी तादाद तो हज़ारों में है जी। तो उसकी वजह यह है कि इसका मेंबरशिप का जो तरीक़ाकार है वो बहुत कड़ा है। सही। उसका तरीका यह है कि जो हल्का अरबाब ज़ौक़ का मेंबर बनना चाहता है उसको दौरान सेशन साल के दौरान 2 बार अपनी कोई भी तख्लीक, नज़्म या गज़ल या अफसाना, नावल का बाब या कोई तनकीदी मज़मून 2 बार हल्का अरबाब ज़ौक़ के तनकीदी इजलास में पेश करना पड़ता है। बड़ी ज़बरदस्त होती तनकीद। और वहाँ पे तरीक़ाकार ये है, ये भी बड़ा यूनिक है जी, कि तनकीदी इजलास के दौरान जो बंदा अपनी तख्लीक पेश करता है तनकीद के लिए, जिस पे बहस होती है, उसके अयूब और मुआसिन वहाँ पे बयान किए जाते हैं और इस्तदलाल के साथ उसको जांचा जाता है कि इसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ इस तख्लीक में। वहाँ पे जो तख्लीककार है उसको ख़ुद बोलने की इजाज़त नहीं होती। वो पढ़ने के बाद अपनी नज़्म या गज़ल या अफसाना, नावल का बाब, उसके बाद वो खामोशी से बैठ जाता है। साहिब सदर इजलास को कंडक्ट करता है और लोग उस पर साहिब सदर की इजाज़त से बात करते हैं और जो तख्लीककार है वो खामोशी से बैठ के सुनता है, कुव्वत बर्दाश्त के साथ। हाँ, बर्दाश्त के साथ। तो ये भी एक ट्रेनिंग है एक तरह की जी। तो 2 बार तख्लीकात पेश करने के बाद ये भी ज़रूरी है कि दौरान साल उसमें उसका हल्के के जो वीकली सेशन है उनमें आना जाना रहे। और साल के एंड पे एक मजलिस अमला होती है तो उसमें नए नाम पेश किए जाते हैं, वो फिर जायज़ा लेते हैं। तो अगर वो 2 बार तख्लीक पेश भी कर चुका है, सारा साल आता जाता भी रहा है, लेकिन अगर मजलिस अमला ये समझती है कि अभी तक ये मेंबर बनने के काबिल नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और बहुत सीनियर मोस्ट जो हमारे अदीब शायर हैं माजी में, वो कई साल हल्के में आते रहे, चीज़ें भी पेश करते रहे, लेकिन मेंबर बनने के लिए उनको बहुत साल इंतज़ार करना पड़ा। जी जी। तो ये है तरीक़ाकार
मेंबर बनने का। सही। और हर हफ्ते जो मैं करता ब्रेक एक ले लूँ और दोबारा आपकी तरफ आते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है हल्का अरबाब ज़ौक़ पाक टी हाउस की तारीख़। ये जो फोरम है क्या, ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे कि इसकी 84 साला तारीख़ है, और इस तारीख़ में जो इनकी पूरा डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन क्या है कि कुछ भी हो जाए हर एतवार को बिला नागा मार्शल लॉ नाफिज हो, जो आंधी हो, तूफ़ान हो, कोरोना के दिनों में भी लोगों के घरों में इजलास होते रहे हैं। तो खल साहब, मैं जहां आप बात ब्रेक से पहले कर रहे थे, आप अपनी बात को मुकम्मल करें, मैं अमजद साहब की तरफ चलता हूँ। जी जी, एक और जो हल्का अरबाब ज़ौक़ को इम्तियाज़ हासिल है वो ये है कि ये एक जमहूरी इदारा है। इसमें किसी की इजारादारी या किसी का तसल्लुत नहीं है। हर साल इसका रेगुलर इलेक्शन होता है बहुत पुरअमन माहौल में, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन ना हो या नामजदगी नहीं होती। इलेक्शन के ज़रिए सेक्रेटरी का और जॉइंट सेक्रेटरी का इंतखाब किया जाता है। सही। अच्छा, ये तंजीम इस लिहाज से भी बड़ी मुनफरिद है वो कि जैसे चेयरमैन, तंजीमों के सदर, जॉइंट सेक्रेटरी यही मैं बताने लगा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी एक कैबिनेट हो लंबी चौड़ी। इसमें सिर्फ एक सेक्रेटरी होता है और एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है। सही। जो हल्के की तनकीदी इजलास की कार्रवाई लिखी जाती है पूरी, ठीक वो है। जॉइंट सेक्रेटरी लिखता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, और वो अगले इजलास में पढ़ के सुनाता है कि पिछले इजलास में ये हुआ और ये बातें हुई, ताकि वो एक तारीख का हिस्सा बने। इसी तरह ये जो हल्का अरबाब ज़ौक़ है, इसके आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पाबंदी है आईनी तौर पे कि हम किसी गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं ले सकते। हालांकि यहाँ तो तंजीमें ग्रांट लेने के लिए बड़ी कोशिश करती हैं, तो ये अपनी मदद आपके तहत चलता है। जो मेंबरान हल्का हैं उनके तामुन से चलता है और सेक्रेटरी चलाता है। किसी गवर्नमेंट से आज तक हल्का अरबाब ज़ौक़ ने ना ग्रांट ली है, ना ले सकते हैं, ना लेंगे। इसी वजह से हमारा एक आज़ादाना पॉलिसी है हल्का अरबाब ज़ौक़ की। कोई इसमें इम्तियाज़ नहीं है कि इस मकतबा फ़िक्र के लोग आ सकते हैं, इसके नहीं आ सकते। हर फिक्र के लोग इसमें आते हैं, आज़ादी के साथ बात करते हैं और अपना नुक्ता नज़र हर पाकिस्तानी शहरी, हर पाकिस्तानी शहरी। जी अमजद साहब क्या फरमाएंगे? तारीख़ पर थोड़ी सी बात आप भी करें, फिर मज़ीद हम बात करते हैं। जी शुक्रिया ज़िया साहब। देखिए, जैसा कि खल साहब फरमा रहे थे, हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है ये अप्रैल 1939 यानी अप्रैल 1939 में इसका क़याम अमल में आया। और इसका जो क़याम है उस वक़्त इसका नाम बज़्म दास्तान गोया था। अच्छा। और इसमें पहला जो अफसाना पढ़ा वो नसीम हजाजी ने पढ़ा। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ और लोग इसमें शामिल हुए। के बहुत बड़े नाम हैं माशाल्लाह। इसके बाद फिर कुछ और लोग इसमें शामिल हुए, और मीरा जी जो जदीद उर्दू नज़म का बहुत बड़ा और बहुत नुमायाँ नाम है, बतौर शायर भी और बतौर नक्काद भी, उनकी शमूलियत के बाद अगस्त जो है या सितंबर की कोई डेट है जब इसका नाम हल्का अरबाब ज़ौक़ रखा गया। इसके बुनियादी मकासद जो तय किए गए वो ये थी कि हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है ये एक गैर जानिबदार अदबी इल्मी फ़ोरम होगा जी, और इसमें किसी तरह की सियासी या नज़रियाती जकड़बंदी नहीं होगी। सही। और इसमें गैर मतबूआ तहरीरें तनकीद के लिए पढ़ी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये शर्त इसलिए लगाई गई कि जब तहरीर छप जाती है, अदबी रसाइल में आमतौर पर पहले छपती है, फिर किताबी सूरत में छपती है, तो उस वक़्त ज़ाहिर है वो एक फॉर्म में लोगों के सामने पहुंचती है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को और जो मेरे तालिब इल्म हैं उनको बताता हूँ कि सारी दुनिया में अदब प्रिंट होता है, फिर उस पर बात होती है। सही। इस फोरम पे के ऊपर और इसके ज़ेरे असर जो दूसरे फोरम बने उनके ऊपर अदब जब तख्लीक हो रहा होता है, लिटरेचर इन द मेकिंग होता है, उस वक़्त उस पर तनकीद की जाती है, उसका जायज़ा लिया जाता है। और उससे एक सहूलत लिखने वाले को ये रहती है कि वो बेहतरी आ जाती है, उसके अपनी चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है, निखार पैदा हो जाता है। जी, मेरा अपना तजर्बा है कि मैंने बहुत सी तहरीरें हल्के में पढ़ी और हल्के में जो बात हुई उसके बाद मैंने उनमें तरमीम व इजाफ़ा किया, तो ये एक हल्के का मामला रहा है। फिर हम देखते हैं कि 40s में जो बड़े नाम बने बाद में, जैसे रजिंदर सिंह बेदी है, उसने अपनी पहला अफसाना हल्का अरबाब ज़ौक़ में पढ़ा। कृष्ण चंद्र ने अपनी पहली तहरीर हल्का अरबाब ज़ौक़ में पढ़ी। तो बुनियादी तौर पर ये लाहौर से उठने वाली एक अदबी तहरीक थी जिसने फिर रफ्ता रफ्ता
دوسرے شہروں کو کے رہنے والوں کو بھی متاثر کیا. دلی میں حلقہ ارباب ذوق بنا, ڈھاکہ میں حلقہ ارباب ذوق بنا, راولپنڈی میں بنا, کراچی میں بنا, تو ایک طرح سے یہ پھیلتا چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب کوئی اس سے کتنے شہروں میں اجلاس ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھیے اب بات یہ کی؟ کاؤنٹ کرنا مشکل ہے. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, جیسے کینیڈا میں, یو کے کئی شہروں میں حلقے کی انڈیپینڈنٹ شاخیں ہیں, برطانیہ میں, جرمنی میں. پاکستان کے اندر اگر اس وقت آپ فعال جو ہماری برانچیں ہیں وہ خود وہاں اپنے ممبر سازی کر دیتے ہیں یا آپ کے ذریعے ہوتی ہے؟ نہیں, یہ اس میں کوئی سینٹرلائزیشن نہیں ہے, یہ ڈی سینٹرلائز ہے. ہر شہر کے لوگ جو حلقے کے بنیادی آئین سے متفق ہیں وہ اپنے طور پر اپنی تنظیم سازی کر سکتے ہیں, اپنے عہدیدار منتخب کرتے ہیں, اپنی ممبرشپ کرتے ہیں, اور اس میں کسی طرح کا کوئی مرکز نہیں ہے. ایک دو بار مرکز کریٹ کرنے کی کوشش ضرور کی گئی 1970s میں, اور اس کا نام بھی حلقہ ارباب ذوق مرکز رکھا گیا, لیکن وہ پھر چلا نہیں. کیونکہ بنیادی بات یہ ہے جو مجھے لگتی ہے, اس کی فلیکسیبلٹی ہے, اس میں اسٹرکٹنس نہیں ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا کام رضاکارانہ بنیادوں پہ ہے. صحیح. آپ اپنی مرضی سے ممبر بنتے ہیں, اگر آپ عہدیدار بننا چاہتے ہیں تو آپ کے دوست آپ کا نام پیش کرتے ہیں, خود نام نہیں پیش کر سکتا. نہیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے. جو ممبرشپ جو اس کا فارم ہے جو عہدیداری کا, اس میں اگر دیکھیں تو 2 لوگ آپ کا نام پیش کرتے ہیں, اور آپ نیچے لکھتے ہیں کہ بھی مجھے اس عہدے کے لیے میں متفق ہوں کہ میں بننا چاہتا ہوں. اور پھر یہ سارا کام اسی بنیاد پہ چلتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ قیام پاکستان کے بعد جو اردو ادب کے بڑے نام ہیں, خاص طور پر وہ بڑے نام جو لاہور میں قیام پذیر ہوئے, وہ سب کے سب حلقے سے جڑے. وہ انتظار حسین ہیں, وہ منیر نیازی ہیں, ناصر کاظمی ہیں, اشفاق احمد ہیں, الطاف فاطمہ ہیں, اور دوسرے لوگ ہیں. صحیح. اچھا پھر ایک بڑا معاملہ ہوا ہمارے ہاں کہ 1950 کی دہائی کے آغاز میں انجمن ترقی پسند مصنفین کو بین کر دیا گیا. انجمن اس کی وجہ کیا بنی؟ انجمن لیفٹ کی پارٹی تھی, سوشلسٹ گروپ کے لوگ اس میں تھے, اور ان کا خیال یہ, گورنمنٹ کا خیال یہ تھا, جب کمیونسٹ پارٹی کو پاکستان بین کی گئی, راولپنڈی سازش کیس بہت مشہور ہوا تھا جس میں جنرل اکبر خان پکڑا گیا تھا, اس کے ساتھ شاعر ادیب بھی تھے, فیض صاحب تھے, احمد ندیم قاسمی تھے, اور لوگ تھے. تو اس وقت انجمن ترقی پسند مصنفین کو بین کیا گیا. اچھا. اور انجمن اپنا جلسہ نہیں کر سکتی تھی. تو وہ سارے ترقی پسند جو انجمن ترقی پسند مصنفین کا حصہ تھے وہ رفتہ رفتہ حلقہ ارباب ذوق کے ممبر بن گئے. اچھا. اس وقت حلقہ ارباب ذوق کے جو بہت فعال سیکٹری رہے اور کئی سال تک رہے وہ قیوم نظر تھے. قیوم نظر جو ہیں یہ بڑے ورسٹائل شخصیت تھے, شاعر تھے, لکھنے والے تھے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اردو میں پہلی کرکٹ کی جو کمنٹری ہے وہ قیوم نظر صاحب نے کی تھی. اچھا, بہت بڑا نام ہے. جی. تو قیوم نظر صاحب کہتے ہیں, اور انہوں نے لکھا بھی ہے اپنی یادداشتوں میں, کہ جب یہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے لوگ ممبر بننے لگے تو حلقے کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا. حلقہ تو کہتا ہے بھئی نظریہ لکھنے والے کا ہوتا ہے, اگر آپ اچھا لکھنے والے ہیں آپ ممبر بن سکتے ہیں. تو CID میں پیشیاں ہونی شروع ہوئیں قیوم نظر کی کہ جی آپ یہ کن لوگوں کو شامل کر رہے ہیں, حکومت تو ان کے بڑے خلاف ہے. انہوں نے کہا جی حکومت سے تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ادیب ہے, یہ ادیب ہونے کی وجہ سے حلقے کے ممبر ہیں. صحیح. تو ایک نظریاتی جکڑ بندی جو ہے اس کے خلاف ہمیشہ حلقے نے ریزسٹ کیا ہے. بڑی بات. چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ سیاست کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ کسی اور بنیاد پہ ہو. اچھا نواز کھرر صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیسے بنے, کتنے ووٹ لیے تھے, ٹوٹل ووٹ میں سے کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے, اور آپ کا جو ابھی سال مکمل ہونے والا ہے اس سال کے اندر آپ نے کیا کام کیے جو پہلے نہیں ہوئے تھے, اور اب آپ کے جو 2 مہینے رہ گئے اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ الیکشن ہمارا بڑا پرامن اور بڑے محبت والے ماحول میں ہوتا ہے. جی. اور یہ بھی عام بات ہے کہ ہمیشہ الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے, اور جو ہارنے والا ہے وہ سب سے پہلے آ کے جیتنے والے کے گلے میں ہار ڈالتا ہے. اچھا. اور وہ اپنے گلے سے ہار اتار کے تو ہارنے والے کے گلے میں ڈال دیتا ہے. واہ. تو ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کو چاہیے کہ حلقہ ارباب ذوق سے سبق سیکھیں. کہ 84 سالوں میں آج تک نہ کوئی دھاندلی کا الزام لگا ہے, نہ کبھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے, ہمیشہ تسلیم کیا جاتا ہے. اور تھوڑی دیر پہلے اگر آپ کے بینک بیلنس ہو, اکاؤنٹ ہو,
اور اس کے اندر اربوں روپے کا فائدے اٹھا سکتے ہوں آپ، تو لڑائی تو آپ کے اندر بھی ہو. ہاں یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ چونکہ اس طرح کا یہ سلسلہ ہی نہیں ہے، سیاستدان اس لیے لڑتے ہیں نا بھائی. کوئی اس میں پیسہ انوالو نہیں ہے، بلکہ سیکریفائی کرنا پڑتا ہے سیکٹری کو، اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے، وسائل دینا پڑتے ہیں باقی ممبران آپ کو کتنے ووٹ ڈلے؟ میں بہت بھاری اکثریت سے جیتا تھا اور ٹرن آؤٹ بھی بہت اچھا تھا، کوئی غالباً 250 سے زائد لوگ، 300 کے قریب ووٹ پول ہوئے تھے اور مجھے 200 اور کچھ ووٹ ملے تھے. اور جو میرے دوسرے دوست میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے وہ بھی بہت اچھے ہیں، سلمان رسول صاحب، ان کو 55 ووٹ ملے تھے. یہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا، یہ آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیا ہے، لیکن چلو تاریخ ہے نا یہ. ہاں تو یہ اچھا، اب آپ نے کام کیا کیا کیے ادارے کو، اپنے فورم کو، اپنا حلقہ ارباب جو آپ نے فائدہ کیا پہنچایا؟ آپ کے ذریعے میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں کو، جو سیکٹری آتا ہے وہ ایک پورا دستور منشور ہوتا ہے، آپ نے بہتری کیا لایا اس کے اندر؟ ایک تو یہ ہے کہ حلقے کا چونکہ اپنا ایک آئین ہے، اپنی روایات ہیں، ان کے اندر ہی رہ کے کام کرنا پڑتا ہے، یہاں آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. تو اس کے اندر رہتے ہوئے ایک تو کچھ عرصہ سے ہمارے جو سینئرز ہیں، اب چونکہ یہ جو جدید دور ہے، شہر بھی بہت پھیل گیا ہے اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے بھی اب وہ جو ایک مجلسی زندگی تھی اور مجالس سجتی تھیں پاک ٹی ہاؤس میں، جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، وہ اب کافی حد تک کم ہو گئی ہیں. تو ہم نے کوشش کی ایک تو کہ سینئرز کو دوبارہ سے حلقے میں لایا جائے اور بہت سارے سینئرز دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں. دوسرا خواتین کی حلقے میں دلچسپی خاصی پچھلے کچھ سالوں سے کم ہو گئی تھی، تو ظاہر ہے یہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے ادب کا ایک عام طبقہ ہے، تو میں نے کوشش کی ان کو بھی دوبارہ ان کی دلچسپی حلقے میں پیدا کی جائے. ان کو شیڈول بھی کیا، صدارتیں بھی کروائیں. تو میرا جی کے حوالے سے ہم نے ایک اسپیشل پروگرام کیا، فہمیدہ ریاض کے حوالے سے ایک بہت شاندار پروگرام کروایا. ایک ہوائے تازہ کے نام سے میں نے جو نوجوان شعراء ہیں جن کو عام طور پہ ظاہر حلقے میں اس طرح شیڈول ہونے کا موقع نہیں ملتا یا بڑی سطح پہ جانے کا موقع نہیں ملتا، تو ان کو میں نے نوجوان شعراء کو بلایا، کیونکہ ان میں بڑا سپارک ہے، بڑا ان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن موقع نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو وہ ایک بہت ہوائے تازہ کے نام سے نوجوان شعراء کے ساتھ نشست منعقد کی. اور ایک جو ہمارے بہت سارے شاعر اور ادیب جو اسی پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھتے تھے، حلقے میں آتے تھے، ہماری ادب کا ایک شان تھے، جو ہم سے بچھڑ گئے، ان کی یاد میں ہم نے 2 نشستوں پر مشتمل بیاد رفتگاں کے عنوان سے ایک بہت شاندار اجلاس کیا، ان کو یاد کیا، ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا. اور انشاءاللہ ہم اگلے ماہ فروری میں اپنے سیشن کے اختتام سے ذرا پہلے 2 روزہ حلقہ ارباب ذوق ادبی کانفرنس کروائیں گے. ڈاکٹر امجد طفیل صاحب 3 بار سیکٹری رہے جو میرے ساتھ آج موجود ہیں، ان کے دور میں بھی ادبی کانفرنس ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اس دفعہ پھر کریں گے. اور اس کے علاوہ میں نے کوشش کی اور ابھی بھی ایک اور اجلاس بھی کریں گے کہ شاعری اور افسانہ اور ناول، انشائیہ اور تنقید، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے فنون لطیفہ ہیں جیسے موسیقی ہے، مصوری ہے اور رقص ہے، ان پہ بھی بات ہونی چاہیے حلقے میں. اس حوالے سے ہم ایک اسپیشل بڑی سطح کا پروگرام کر رہے ہیں. ادبی کانفرنس میں بھی اس حوالے سے ایک سیشن ہوگا. تو ایک ہماری ڈائریکٹری نہیں ہے، کلام پہ کریں، قوالی پہ کریں، وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمارا نا دمال کے اوپر کریں، دفتر نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے ریکارڈ سازی کا، حالانکہ اتنی اس کی تاریخ ہے بہت رچ، وہ کوئی مرتب نہیں ہو سکا. تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں اس سیشن کے انشاءاللہ اینڈ سے پہلے کہ تمام ممبران کی ایک ڈائریکٹری شائع کریں. اس میں ان کا ایک پیج کا تعارف ہوگا اور تمام ممبران کو ممبرشپ کارڈ بھی ایشو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک بات مس ہو گئی تھی کہ ہمارا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ 1 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری، اور سال کے اختتام پہ نئے الیکشن ہونے کے بعد ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے. اور اس سالانہ جلسہ میں کسی سینئر موسٹ ادیب کو صدارتی خطبہ پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے، وہی اس سالانہ جلسے کو پریزائڈ کرتے ہیں. اور وہ جو سالانہ خطبہ ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک الگ سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری تاریخ ہے کہ وہ جو سالانہ خطبات ہیں جو اب تک دیے گئے سالانہ جلسوں میں، وہ کتابی صورت میں بھی چھپے ہوئے ہیں، بہت سال پہلے چھپے تھے، اس کو بھی اپڈیٹ کر کے ہم چھاپیں گے. وہ ایک الگ سے پوری ایک علمی خزانہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے حلقہ ارباب ذوق، شاعر ادیب یہ کیا کرتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، اور جو نئے نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا ذہن کیسے بنتا ہے، یہ لکھاری کیسے بنتے ہیں، شاعر کیسے بنتے ہیں، ادیب کیسے بنتے ہیں.
افسانہ لکھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، بہت تفصیل سے ہم نے بات کی۔ اب میں امجد طفیل صاحب سے لاسٹ ہمارا یہ بریک کا ٹائم ہے، تو میں امجد صاحب سے پوچھوں، امجد صاحب کچھ جو وہاں واقعات ہوتے ہیں، شاعر تو روتے کو ہنسا دیتا ہے اور ہنستے کو رلا دیتا ہے۔ اگر شاعر ادیب چاہے کہ اس بندے کو میں نے ہنسانا ہے تو ہنسا دیتا ہے، اور اگر چاہے کہ اس بندے کو میں نے رلانا ہے تو بندہ اس کی لہر میں اتنا آ جاتا ہے۔ کئی ہمارے دوست ہیں، خود بھی کئی دفعہ ہوا کہ جس طرح کی بندہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے، اور بندہ محسوس یہ کرتا ہے کہ اگر سردیوں کے اندر کوئی ناول پڑھا جائے گرمیوں والا، تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ گرمی ہے میرے اندر، یہ کمرے کے اندر گرمی ہو گئی ہے۔ باہر بے شک اسی جنوری کی شدید سردی ہو، اور ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، میں شدید گرمی کے اندر پڑھ رہا تھا کتاب ایک، تو وہ تھا کمبل لینے کا، تو میں نے بڑے طریقے سے بیڈ پہ ہی تو کمبل میں نے اوپر لیا، اور جب میں نے اس کو 4-5 صفحے میں نے پڑھے جو بھی اس کی تھی، قسط باقی رہ گئی تھی، میں 2-3 قسطوں میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، تو جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑا حبس زدہ ماحول تھا، برسات کا دن تھے۔ جیسے اس پہ بتائیے کہ کچھ ایسے واقعات رلانے والے، ہنسانے والے، کوئی اس کی تاریخ، کوئی تلخیاں۔ شاعر ادیب تو بڑے زود رنج بھی ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ اہل بندہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ نزاکتیں آ جاتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، حسن ہوگا تو نزاکت بھی ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ جی ضیاء صاحب، بالکل درست آپ نے فرمایا۔ دیکھیے، ایک اتنا لمبا عرصہ ہے اور اتنا بڑا لوگوں کا اس میں آنا جانا ہے، تو کھٹی میٹھی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور لیکن اس میں جو بنیادی ایشو ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود رواداری اور برداشت کا یہ کلچر آپ کو ہلکے میں نظر آتا ہے، وہ اس سے باہر کم نظر آتا ہے۔ دیکھیے، اوپر تنقید ہو رہی ہے، سخت طرح سے تجزیہ کیا جا رہا ہے، اور نیچے آ کے لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، اور ان کے درمیان کوئی بدمزگی نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ یعنی یہ تربیت ہلکا ہماری کرتا ہے کہ آپ نے ادبی اور نظری اختلاف کو ذاتی اختلاف نہیں بنانا۔ صحیح۔ اچھا، اس میں لیکن کبھی کبھی ایسے واقعات ہوئے کہ بدمزگی ہو گئی، جیسے یہ میرے سامنے تو نہیں ہوا لیکن میں نے اپنے سینئر سے سنا اور پڑھا ہے۔ جی، کہ ایک بار جو منیر نیازی کی نظم پر ڈاکٹر باقر ایک ہوتے تھے، انہوں نے کوئی سخت تنقیدی جملے کہے تو منیر نیازی نے کھڑے ہو گئے، جبکہ یہ روایت نہیں ہے کہ حلقے میں تخلیق پیش کرنے والا بولے، اور ان کی طرف بڑھ کر ان نے مارنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ یا یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جلسے میں ایک بات ہوئی، ایک آدمی نے کسی چیز کی نشاندہی کی کہ جی میں فلاں جگہ خرابی موجود ہے، تو وہ آدمی اگلے جلسے میں ثبوت کے ساتھ آ گیا کہ جی پچھلے جلسے میں یہ بات فلاں آدمی نے کی تھی، دیکھیے یہ ثبوت ہے کہ میں نے یہ ٹھیک لکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ٹی ہاؤس بذات خود ایک بڑی نادر جگہ ہے، اب تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ہم لوگ 80s میں ٹی ہاؤس میں اور ہلکار و بے ذوق میں آنا شروع ہوئے تو یہ ایک بڑی نادر جگہ تھی، اور 80s کا دور ظاہر ہے ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کا دور تھا جی۔ اور بات کرنا مشکل تھا، لیکن یہ واحد جگہ تھی جہاں بیٹھ کے ہر آدمی کھل کر اپنی بات کرتا تھا اور اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، پھر یہ ایک دور میں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دن رات کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور کئی ایک رائٹر ایسے ہیں، اور ظاہر ہے قیام پاکستان کے بعد کا جو زمانہ ہے، جب کچھ لوگ اتنے خوشحال نہیں تھے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، تو ان میں ایک بہت ہی زبردست شاعر تھے شہرت بخاری۔ ان کی بیگم جو ہیں فرخندہ بخاری، وہ پولیٹیکل ورکر بھی تھیں، پیپل پارٹی کے ساتھ وابستہ تھی۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد انہوں نے پروٹیسٹ کیا، ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، اور وہ ظاہر ہے پھر ملک سے وہ چلے گئے۔ شہرت بخاری صاحب کی شادی جو ہے جی، اس کی تیاری ٹی ہاؤس میں ہوئی تھی،
اچھا، بارات ٹی ہاؤس میں تیار ہوئی تھی اور دولہے کو لے کے فرہندہ بخاری جو ہیں ان کے گھر پہنچی تھی اور وہاں یہ شادی منعقد ہوئی. اسی طرح بعض دفعہ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے مبارک احمد، ان کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن وہ صبح آ کے بیٹھے اور شام تک بیٹھے رہے، اچھا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ مبارک صاحب آپ صبح سے بیٹھے ہیں جا کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا یار جہاں جو بھی آتا ہے دوسرے کی غیبت کرتا ہے، میں اس لیے نہیں اٹھ رہا کہ میرے جانے کے بعد کوئی میری غیبت نہ کرے. تو اس طرح کے چیزیں بہت ہیں، واقعات بہت ہیں، لیکن میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تشدد کا آغاز کر دیتے ہیں، اس جگہ بیٹھ کے اپنی تحریروں پر تنقید سننا، اپنے نقطہ نظر کے خلاف بات سننا اور اس کو برداشت کرنا، یہ جو تربیت ہے یہ شاید اور کسی جگہ نہیں یہ دی ہلکا ارباب ذوق تربیت دیتا ہے. یہ ہلکا ارباب ذوق کا یعنی امتیاز قوت ہے. برداشت کرنے کا ایک فن سکھانا، یہ بھی ایک ادارے کا بہت بڑا کارنامہ ہے. جی، اور رواداری بھی، یعنی یہ بات کہ بھی آپ کو اپنا نقطہ نظر رکھنے کا حق ہے، جتنا حق مجھے ہے کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے میں اس کو خلفہ کچھ آپ واقعات شیئر کریں. اس طرح کے واقعات تو لاتعداد میں بڑی دلچسپ صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہماری ایک بہت معروف افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں نیلم احمد بشیر، یہ جو بہت معروف ایکٹر ہیں بشریٰ انصاری، ان کی بہن ہے، اور ان کے والد صاحب بھی بہت باکمال صحافی تھے، بہت دلیر اور دبنگ احمد بشیر. صحیح. تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی وہی اعتماد دیا، تو وہ سبھی علم و فن سے اور ثقافت سے جڑی ہوئی ہیں. تو نیلم احمد بشیر نے ایک افسانہ پڑھا حلقے میں، تو وہ اپنی سسٹر کو بھی ساتھ لائیں. تو ان کی سسٹر کو حلقے کے ماحول کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں تو بہت اشفاق احمد اور اس سطح کے لوگوں پہ بھی کھل کے تنقید ہوتی تھی، اور وہ آرام سے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ سنتے تھے، یہی تو حلقے کو امتیاز حاصل ہے. تو ان کی بہن کو چونکہ اندازہ نہیں تھا، تو وہ سمجھتی تھیں کہ نیلم احمد بشیر کی بیٹی اور اتنی بڑی رائٹر، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ایک بہت بڑی رائٹر ہے، لیکن جب حلقے میں کوئی چیز پیش کرتا ہے وہ پیش ہی اس لیے کرتا ہے کہ اس پہ آپ بات کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس پہ تبصرہ کریں، تنقید برائے اصلاح ہو جائے. ہاں. تو وہاں ظاہر ہے وہی ماحول تھا اور ان پہ تنقید بھی ہو رہی تھی، اور تنقید کچھ زیادہ ہو گئی. تو ان کی بہن کو بہت شدید غصہ آ گیا، چونکہ ان کو تو کبھی ایسا تجربہ ہی نہیں ہوا. صحیح. تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی غصے میں، اور انہوں نے نیلم احمد بشیر کا بازو پکڑا اور ان کو کہا کہ آپ ادھر کن لوگوں میں آ کے بیٹھی ہیں جو آپ پہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھ کے سن رہی ہیں، تو آپ نیچے آئیں. تو وہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے پھر اپنی بہن کو سمجھایا کہ یہاں اس طرح چلتا ہے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریئیکٹ کرے یا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، لیکن عام طور پہ لوگ آرام سے ہنستے، اور بڑے بڑے سینئر لوگ جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ اپنی تنقید کے لیے چیزیں. عمدہ صاحب آپ تو کھرر صاحب کے سینئر ہیں اس کے اندر، حلقہ ارباب ذوق کے اندر، کبھی کوئی ایسا شاعر ادیب جو فیک ہو، پکڑا گیا ہو، کسی نے شاعری کسی دوسرے لکھوا لی ہو، کسی نے افسانہ لکھوا لیا ہو، اور کسی موقع پہ لکھنے والے نے یہ بتا دیا کہ تو میں نے لکھ کے دیا تھا، یہ چیزیں تو چلتی ہیں؟ دیکھیے حلقے کے پلیٹ فارم پہ تو شاید ایسا واقعہ میرے علم میں نہیں آتا، لیکن آپ کی بات درست ہے. ہمارے ہاں یہ ایک معاملہ موجود ہے کہ بعض لوگ شاعر ادیب بننا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر قدرت نے صلاحیت نہیں رکھی ہوتی، یا ان کے فن میں کوئی کمی ہوتی ہے، تو وہ بعض دفعہ دوسروں سے لکھوا بھی لیتے ہیں. کچھ کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، کچھ کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لکھوائے ہوئے کو درست پڑھنا، جی، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ پکڑے جائیں گے. صحیح. تو اس طرح بعض دفعہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ یہ بات آ جاتی ہے کہ کسی نے کسی سے کوئی اثر قبول کر لیا، کسی کی غزل پڑھی اس نے حلقے میں، پتہ چلا کہ فلاں شاعر کا جو ایک شعر ہے وہ اس کے شعر سے ملتا جلتا ہے، یا ایک افسانہ پڑھا، مجھے یاد ہے ایک خاتون لکھنے والی نے، تو ان کو کہا، نشاندہی کی گئی کہ یہ تو عزیز احمد کا جو افسانہ ہے تصور شیخ، اس سے انسپائرڈ لگتا ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جی. کھرر صاحب کیا آپ نے ماشاءاللہ یہ حلقہ ارباب ذوق کی تاریخ ہے جو آپ؟ ہاں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حلقہ ارباب ذوق اتنا اہم ادبی پلیٹ فارم ہے کہ
ایک تو میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں جو اس کے سیکٹری رہے، صحیح، جس ذمہ داری پہ اب میں فیض ہوں اسی ذمہ داری پہ جو ماضی میں رہے، ماشاءاللہ، جیسے اصغر ندیم سید، انتظار حسین صاحب بھی سیکٹری رہے، ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب سیکٹری رہے، سجاد باقر رضوی صاحب سیکٹری رہے، صحیح، منیر نیازی صاحب سیکٹری رہے، ڈاکٹر وحید عشرت صاحب رہے، ڈاکٹر سعادت سعید صاحب رہے، تو بہت بڑے بڑے نام ہیں جو حلقہ ارباب ذوق کے جو سیکٹری دنیا اپنے میں لیکن نام بہت بڑا تھا ان کا۔ جی جی اسی طرح ڈاکٹر یونس جاوید صاحب بھی حلقے کے سیکٹری رہے، اور بعد میں انہوں نے حلقے کی تاریخ پہ اور سارا ریکارڈ جو ہے وہ اس کی چھان بین کر کے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جو اب کتابی صورت میں چھپ گیا ہے۔ یہ 1000 صفحے کی کتاب ہے حلقہ ارباب ذوق کی تاریخ کے حوالے سے، تو جو اس عہد ساز اور منفرد اور مختلف تنظیم، تحریک اور نظریہ، جی حلقہ ارباب ذوق، تنظیم، تحریک اور نظریہ، یہ ڈاکٹر یونس جاوید صاحب کا بہت قابل قدر کام ہے۔ تو جو اس تنظیم کے بارے میں ان ڈیٹیل ظاہر اس پروگرام میں اتنی پڑھنا تفصیل سے چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ کتاب ضرور خریدے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس تنظیم نے، یہ کس ادارے نے پرنٹ کیا جی؟ یہ غالباً دوست پبلیکیشن پبلیکیشن اسلام آباد، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب پڑھنے سے بھی اندازہ ہوگا صحیح۔ کہ حلقہ ارباب ذوق نے جی ہم صاحب آخر میں کیا ایڈ کریں گے جی؟ ہمارے ہاں عام طور پر شعر و ادب سے بے اتنائی برتی جاتی ہے، خاص طور پہ چونکہ میرا تعلیمی اداروں سے تعلق رہا ہے، تو جو سائنس کے اساتذہ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں اور اپنے طلباء کے ذہن میں بھی ڈالتے ہیں کہ یہ شعر و ادب پڑھانے کا کیا فائدہ ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آدمی کو مکینک بنا سکتی ہے، یہ جو انسان کو انسان بناتا ہے وہ شعر و ادب اور ثقافت ہے، کیا بات، فنون لطیفہ ہیں۔ کیا بات، جب تک آپ اپنے بچوں کو ادب، شعر و ادب اور کی عبد اور صاحب فنون ویری لطیفہ سوری، کی، دنیا میں سب سے اچھی سرمایہ کر وہ ہے بھی ایجوکیشن۔ جی، اور جب تک آپ اپنے بچوں کو شعر و ادب کی، فنون لطیفہ کی، فلسفے کی صحیح بنیادی تربیت نہیں دیں گے وہ اچھے انسان نہیں بنیں گے۔ جی، تو آخر میں کیا فرمائیں گے جی؟ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے خاص طور پہ نئے لکھنے والے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اگر تربیت چاہتے ہیں تو وہ حلقہ ارباب ذوق کا جو ویکلی سیشن ہوتا ہے ہر سنڈے کی شام کو پاک ٹی ہاؤس میں، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، روک کوئی ٹوک پیسے نہیں ہے، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، دعوت عام ہے، تو اس میں وہ ضرور آئیں، وہاں ان کی بہت ٹریننگ ہوگی، کوئی وہاں کارڈ سنیں، ضروری نہیں ہے اس کے اندر نہ جانا۔ کوئی کسی طرح کی کوئی وہ نہیں ہے، نہ دعوت کی ضرورت ہے، نہ کوئی کسی اس کی، تو وہ ضرور اس میں آئیں۔ صحیح، وہاں آنے سے وہ وہاں پہ جو بحثیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے، نوجوان لکھنے والے جب وہ سنیں گے مسلسل تو ان کی ٹریننگ ہوگی اور وہ وہاں سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ خواتین حضرات، آج آپ نے موضوع سنا ہے اور بڑا اچھا موضوع تھا حلقہ ارباب ذوق، اور میں آخر میں مختصر الفاظ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے اندر کوئی جنون ہے، ذوق ہے، شوق ہے، آپ کے بچے یہ چاہتے ہیں اور آپ خود بھی جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میری بیٹی ہے، بیٹا ہے، یہ ادب کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، تو آپ کسی بھی اتوار کو 5 یا 6 بجے اجلاس شروع ہو جاتا ہے اور بہت اچھا اجلاس ہوتا ہے، آپ خود بھی آ سکتی ہیں، خود بھی آ سکتے ہیں، یعنی کہ میں ماں کو بھی کہہ رہا ہوں، باپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلا جھجک آپ پاک ٹی ہاؤس جو مال روڈ کے اوپر نیلا گنبد واقع ہے، یہ میں اس لیے کبھی چینل پہ اس طرح کے نام نہیں لیے جاتے، یہ کوئی کمرشل ادارہ نہیں، اس لیے یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بچوں میں اگر کوئی ذوق شوق ہو اس حوالے سے تو آپ آئیں۔ میں آخر میں یہ کھرر صاحب سے، امجد طفیل صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک ایسا وہاں بورڈ لگنا چاہیے جو ابھی تک نظر نہیں آ رہا، کہ جو سیکٹری گزرے ہیں جن کی لسٹ موجود ہے اور جو پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے، تو اس لسٹ کو آپ وہاں اویزا کریں، ایک بورڈ لگائیں، جیسے ہمارے بیوروکریسی کے جو دفاتر ہوتے ہیں وہاں لسٹ لگی ہوتی ہے، اور میں کھرر صاحب سے بارے دیگر یہ بات کروں گا کہ اپنے اسی آخری جو مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا اس کے اندر کریں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔